بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں نہ صرف آپ سنیں گے قرآن کریم کی اہمیت اور یہ کہ اس کا تحفظ اللہ نے کیسے کیا، بلکہ آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو یکجا کر کے ایک کتاب میں لانے کا فیصلہ کیوں کیا، جبکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بھی نہ کیا تھا۔ اور آپ سن سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فرمان جو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک فرد کے متعلق فرمایا تھا، مگر وہ آپ کی رحلت کے بعد قرآن کریم کے تحفظ کے سلسلے میں ایک معجزہ ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی صورت میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک کا نزول سب سے پہلی بار غار حرا میں ہوا، جو مکہ مکرمہ کے قریب جبل نور پر واقع ہے۔ یہ واقعہ 27 رمضان المبارک کو پیش آیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل کیں، جن کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتا ہے۔ قرآن کا نزول 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، جس میں 13 سال مکہ مکرمہ مکی دور اور 10 سال مدینہ منورہ مدنی دور میں گزرے۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے صحابہ کرام کو سناتے اور ان آیات کا مطلب اور معنی سمجھا دیتے۔ جیسے جیسے وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بلوا کر یاد کروا لیتے اور کاتب وحی اس کو لکھ لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیت فلانی صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھی جائے۔ تورات، زبور، انجیل کے بعد قرآن مجید سب سے آخری اور افضل کتاب ہے، اور یہ سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے ہی یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کی یہ خصوصیت اسے دنیا کی تمام کتابوں سے منفرد بناتی ہے کہ یہ آج تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ عام کتابوں کے مختلف ایڈیشنز آتے ہیں، ان میں رد و بدل اور ترمیم کی جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کا نہ کوئی ایڈیشن آیا اور نہ ہی اس میں کبھی کوئی تبدیلی ہوئی۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے نازل ہوا تھا، اور آج بھی ہر نسخہ ایک جیسا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو۔ یہ بات اللہ کے وعدے کا زندہ ثبوت ہے کہ قرآن پاک ہر قسم کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ رہا ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ قرآن پاک کو ایک بے مثال فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے، بلکہ دنیا بھر میں کروڑوں افراد روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جسے سب سے زیادہ لوگوں نے یاد کیا ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود قرآن کے ہر لفظ، ہر آیت کو لاکھوں افراد زبانی یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بزرگ، عالم ہو یا عام مسلمان۔ اس کی تلاوت اور یاد کرنا عبادت ہے، اور یہ کتاب انسان کے دلوں کو سکون اور روحانیت کی گہرائی عطا کرتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت اسے باقی تمام کتابوں سے منفرد بناتی ہے اور اس کی فضیلت کو ہر روز بڑھاتی ہے، کیونکہ یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ہر فرد کے دل کا سکون اور ہدایت ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو ایک کتاب کی صورت میں یکجا نہ کیا تھا تو صحابہ کرام کو اس کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید مکمل طور پر نازل ہو چکا تھا، اور بہت سے صحابہ کرام کو ترتیب کے ساتھ زبانی یاد بھی تھا، مگر یہ مختلف جگہوں پر مختلف صحابہ کے پاس الگ الگ مواد پر لکھا ہوا تھا اور ایک جگہ محفوظ نہیں تھا، جیسے کھجور کے پتوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، ہڈیوں پر، خاص طور پر اونٹ کے کندھوں کی چوڑی ہڈی، پتھروں کی پتلی تختیوں پر، لکڑیوں کے تختوں یا تختی پر، کپڑے کے ٹکڑوں پر کبھی کبھار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جنگ یمامہ میں کئی حافظ قرآن شہید ہوئے، جس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ظاہر ہوئی
اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز دی کہ قرآن کو یکجا کر لیا جائے تاکہ قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلسل اصرار اور اللہ کی طرف سے دلوں کو کھلنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے آمادہ کر گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، کیونکہ وہ نہ صرف کاتب وحی تھے بلکہ ان کی دیانت داری اور علم پر کسی کو شک نہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر وہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم فرماتے تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا بنسبت اس کام کے جس کا انہوں نے مجھے حکم دیا، یعنی قرآن جمع کرنے کا۔ پہل تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں کیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باخدا یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مجھ سے اس کام کے لیے اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا۔ پھر میں بھی صرف حکم کی تعمیل میں نہیں بلکہ واقعی ایک اہم کام سمجھ کر کرنے لگا۔ پھر میں نے قرآن کریم کے اجزاء کو تلاش کرنا شروع کیا، ہر آیت کی لکھی ہوئی 2 گواہیاں تلاش کی اور اسے کھجور کی شاخوں، پتھر کی سلوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنے لگا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آخری آیات صرف حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ملی، جو اور کسی کے پاس موجود نہ تھیں۔ دوسرے سینکڑوں حفاظ کے علاوہ خود حضرت زید بھی حافظ قرآن تھے اور ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ آیات کہاں اور کس سورت سے متعلق ہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صحابہ کے پاس بھی تلاش کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت زید نے تنہا اپنے حافظے پر اعتماد نہیں کیا بلکہ لکھی ہوئی 2 گواہیاں تلاش کیں۔ یہاں یہ بات بہت دلچسپی سے سنی جائے گی کہ حضرت خزیمہ کی ایک ہی گواہی کافی رہی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں ہی ذو شہادتین یعنی 2 گواہیوں والا کا لقب دیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بدو سے ایک گھوڑا خریدا تھا۔ آپ نے ابھی دام ادا نہیں کیے تھے کہ بدو نے کسی اور سے قیمت طے کر لی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے پر جواب دیا کہ میں نے گھوڑا آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے میں یہ خرید چکا ہوں، جس پر اس بدو نے کہا کہ گواہ لائیے۔ اس پر باقی سب مسلمان تو خاموش رہے، لیکن حضرت خزیمہ نے بڑھ کر کہا کہ میں گواہ ہوں کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ گھوڑا فروخت کیا ہے۔ کیونکہ سودا کرتے وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس طرح گواہی دی ہے؟ آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں ذو شہادتین کا لقب دیا، یعنی ان کی شہادت 2 آدمیوں کی شہادت کے برابر کر دی۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت ابو خزیمہ کی شہادت کو 2 آدمیوں کے برابر قرار دینے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تدوین قرآن کے وقت کام آیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خلافت کے دور میں تدوین قرآن کا عمل یعنی قرآن کو جمع کرنا اور اسے محفوظ کرنے کا کام جاری رہا۔ یہ سب آپ ہمارے آنے والی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ طیبہ نصیر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔